بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں آپ کو اس کائنات کو اس دنیا کو پیدا کیا اور درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آقا فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا. حضرات محترم، یہ درس قرآن کا تیسرا ہفتہ ہے اور آج کا یہ تیسرا سبق ہے. یہ اللہ کا لاکھ کرم ہے، لاکھ شکر ہے، فضل ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو یہ درس قرآن کا تیسرا ہفتہ نصیب فرمایا ہے. اور ہمیشہ یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر ہفتے درس قرآن یعنی قرآن کا سبق سننے اور سنانے کا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے. گزشتہ ہفتے میں گزشتہ سبق میں چند باتیں سامنے آئی تھی جس میں قرآن کریم کے فضائل و برکات، اسی طریقے سے وحی، نزول وحی کے طریقے، قرآن کریم کو اتارنے کا اور نازل کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بھی بیان ہوا. ایسے ہی قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کے بارے میں بتایا گیا، قرآن کی تعریف ہوئی اور قرآن کو کس طریقے سے جمع کیا گیا وہ بھی مختصر باتیں سامنے آ چکی ہے. قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں یہ بھی باتیں سامنے آ چکی. تو ایک بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 حرف پر اتارا ہے. انزل القرآن علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو 7 حرف پر اتارا ہے. 7 حرف پر یعنی 7 قرات پر اتارا ہے. سبعۃ کے معنی 7 ہوتا ہے، احرف حرف کی جمع 7 حرفوں پر اتارا گیا. فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھو قرآن میں سے جیسے تمہیں آسان لگے. تو یہ قرات ہے جس میں جس کو جو قرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں رائج ہوئی، جس کو جس طریقے سے پڑھنا آسان ہوا قرآن مقدس کو پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے. جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہم بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم کے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، یہ روایت حفظ کے مطابق ہم اور آپ پڑھتے ہیں. ہندوستان میں جو روایت جو قرات رائج ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں، ملک. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ قرات کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی کبھی نہیں آتا ہے. قرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قرات پر نازل کیا ہے، لہذا قرات کے بدلنے سے جو معنی مفہوم کے اندر جو ہے تبدیلی نہیں آتی ہے. آئیے آج کا سبق کچھ باتیں اور تمہیدی تعلق سے رہ گئی ہے جو انشاءاللہ اس ہفتے میں مکمل ہو جائے گی. پھر اگلے ہفتے سے ترجمے کے ساتھ آیت کی مختصر تفسیر بھی آئے گی، جس میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مقدس جو ہم آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ قرآن کی تفسیر کیا ہے. تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کا مقصد کیا ہے؟
تو ہم اور آپ اگر عربی گرامر کے اعتبار سے اگر آئیں گے تو علم تفسیر، تفسیر باب تفریق کا مصدر ہے۔ فسر یفسر تفسیرا کے معنی آتا ہے کسی چیز کو کھولنا، کسی چیز کو کھول دینا۔ لیکن اصطلاح شرع میں اگر آئیں گے تو علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن مقدس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا جائے، جس میں قرآن کی حکمت کو واضح کر دیا جائے، اس کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ اب علم تفسیر چونکہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کو بڑی ہی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی انسان جس کے اندر علم نہیں ہے، جس کے اندر جو ہے علم کی شناخت نہیں ہے، وہ بھی اگر قرآن مقدس کو لے کر کے بیٹھ جائے کہ میں بھی علم تفسیر بیان کرنے والا ہوں، جیسا کہ آج کے زمانے میں رائج ہے کہ کچھ کلمات جان گیا، کچھ عربی جان گئے اور وہ قرآن مقدس کی تفسیر کرنی شروع کر دی ہے، تو لہٰذا قرآن مقدس کی تفسیر میں اپنی طرف سے کسی طرح کی کوئی بات کہنا، یہ سمجھیے اپنے آپ کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا ہے۔ لہذا قرآن تفسیر بہت ہی ایک بہت خطرناک ایک علم ہے، بہت پیچیدہ علم ہے۔ لہذا تفسیر کو بیان کرنے سے قبل بہت سارے علوم کا جاننا ضروری ہوتا ہے، جو عربی کے ساتھ ساتھ علوم تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اور اصول فقہ کے جو ہے تدبیر کا جو طریقہ ہے اور تفسیر کا جو طریقہ ہے، یہ ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ لہذا اس کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر تفسیر قرآن کے ماخذ کیا ہے؟ ماخذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی جو تفسیر ہے اس کو کہاں سے لیا جائے، اس کو کہاں سے اختیار کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی تفسیر کو بتانے کے لیے، سننے کے لیے کہیں نہ کہیں سے اختیار کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں سے لینا پڑے گا، کیونکہ یہ تفسیر کسی کے ابا کے گھر کی جاگیر نہیں ہے جو اپنے گھر سے وہ بات بتا دے۔ لہذا اس کا ماخذ ہونا چاہیے، یعنی اس کا ماخذ جو متعین ہے وہاں سے قرآن کی تفسیر کو تلاش کیا جائے۔ تو مفسرین نے اس کے جو 6 اصول بیان کیے، 6 اقوال ہے کہ قرآن مقدس کے اصول کو، ان کے ماخذ کو جو ہے 6 متعین کیا ہے۔ یہ 6 کے اندر سے علم تفسیر کو تلاش کیا جائے۔ تو سارے مفسرین نے سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید یہ تفسیر کی کتاب ہے۔ حتی الامکان اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ ایسی بیان کی جائے جس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کے معنی اور مطالب جو ہے قرآن سے ہی تلاش کیا جائے، قرآن سے ہی ڈھونڈا جائے۔ لہذا اگر قرآن مقدس سے اس آیت کریمہ کی تفسیر مل جاتی ہے تو پھر کسی بھی تفسیر کو یا کسی بھی ماخذ کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی تفسیر اور سب سے پہلا ماخذ تفسیر کا جو ہے قرآن مقدس ہے۔ جیسے اسی سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت کریمہ ہے کہ کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے پروردگار آپ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے، انعام کس پر کیا؟ یہ آیت دیکھیں یہ مجمل ہے، یعنی اس کے اندر واضح نہیں ہے کہ انعام کس کے اوپر ہوا ہے، انعام کس کے اوپر کیا گیا، انعام کس کے اوپر ہوا۔ تو لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ اس قرآن مقدس کے اندر اس کے ضمن میں کوئی ایسی آیت کریمہ موجود ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہو، بتایا ہو کہ اس پر جو ہے انعام کیا گیا ہو۔ لہذا قرآن سے اس کی تفسیر تلاش کرنی پڑے گی۔ تو جب قرآن مقدس جب تلاش کیا گیا تو ایک آیت کریمہ ملی جس کے اندر کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اگر کسی پر کیا گیا ہے تو وہ صدیقین پر ہے، وہ شہداء پر ہے، وہ صالحین پر ہے۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام کس پر کیا؟ وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ نبیوں کی جماعت ہے، من النبیین وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین اور نیک لوگوں کی جماعت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کی تفسیر آیت کے اندر مل گئی۔ لہذا قرآن مقدس کو سب سے پہلا ماخذ تفسیر کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے حدیث۔ حدیث کو بھی ماخذ بنایا جائے، اس لیے کہ حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، اللہ کے رسول کے فعل کو، اللہ کے رسول کے نقل و حرکت کو اور ان کے تمام قول سے نکلنے والے ہر ایک جملے کو حدیث کہتے ہیں۔
لہذا حدیث قرآن مقدس کے بعد حدیث کی وہ کتاب ہے جس پر یعنی قرآن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر نہ ملے تو دوسرے نمبر پر ماخذ تلاش کرنا ہے حدیث کے اندر میں کہ حدیث میں جو اس آیت کی تفسیر مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. لہذا یہ حدیث چونکہ ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے، لیکن حدیث کے اندر میں بھی بہت سی روایت ایسی ہوتی ہیں جو موضوع روایت ہے، جو معول روایت ہے، جس کے اندر تفسیر نہیں ملتی. لہذا حدیث کے اندر بھی تلاش کرتے ہوئے مفسرین کا یہ اصول رہا ہے کہ کوئی ایسی روایت مل جائے جو تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہو اور اس سے جو ہے قرآن مقدس کی جو ہے توثیق ہو رہی ہو، لہذا تو اس روایت کو وہ قبول کرتے اور اس تفسیر کو یعنی حدیث کو اس کا ماخذ بناتے. لہذا دوسرے نمبر پر جو ہے حدیث کے اندر جو ہے تفسیر کو تلاش کیا جائے. تیسرے نمبر جب حدیث کے اندر نہ ملے تو تیسرے نمبر پر صحابہ کے اقوال ملے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورے قرآن کا ایک عملی تفسیر کہہ لیجیے آپ، پورے قرآن کا ایک عملی تفسیر ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کے پاس جو قرآن کی آیتوں کو بیان کرتے تو صرف الفاظ ہی بیان نہیں کرتے بلکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی اور مطالب کو کھول کھول کر کے اچھے سے تفسیر کو بیان کرتے ہیں. لہذا صحابہ کرام کی مقدس جماعت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی، لہذا ان کے سے زیادہ یعنی قرآن اور حدیث کے اندر اگر تفسیر نہ ملے تو صحابہ کے قول پر ترجیح دی جائے گی، کیونکہ صحابہ کی جماعت کا جو دور گزرا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا ہے. لہذا ان کے قول میں تلاش کیا جائے. ان کے علاوہ کوئی ایسی جماعت موجود نہیں ہے جس کی باتوں کو ترجیح دیا جائے. لہذا صحابہ کرام کی مقدس جماعت جو ہے واسطہ بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہے. لہذا قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر تیسرے نمبر کا ماخذ اگر تلاش کرنا ہے تو وہ صحابہ کے قول میں تلاش کرنا ہے. چوتھے نمبر پر تابعین کے اقوال آتے ہیں، یعنی تابعین نے اپنا علم حاصل کیا اس سے صحابہ سے. تابعین اس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کیا ہو اور صحابہ سے علم حاصل کیا ہو. لہذا اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں نہ ملے تو صحابہ کے اقوال میں، اور صحابہ کے اقوال میں اگر کوئی قرآن آیت کی تفسیر اگر نہیں مل رہی ہے تو لہٰذا وہاں پر تابعین کے قول کو دیکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تابعین کی مقدس جماعت صحابہ کی جماعت کے زمانے میں موجود رہی ہے اور انہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے. لہذا قرآن کریم کا چوتھا ماخذ جو ہے تابعین کے قول کو لیا جائے گا. اس کے بعد پانچویں نمبر پر لغت عربی ہے، عربی کا جاننا ہے، یعنی عربی زبان سے مکمل واقفیت کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ بہت سی قرآنی آیات ایسی ہیں جس کی تفسیر صرف جو ہے عربی پر ہی موقوف ہے. نہ قرآن کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے، نہ حدیث کے اندر وہ ملے گی، نہ جو ہے صحابہ کے اقوال میں ملیں گے اور نہ تابعین کے اقوال میں ملیں گے. لہذا عربی جاننے پر موقوف ہے تو عربی کے ذریعے سے، عربی گرامر کے ذریعے سے اس کی تفسیر کو نکالی جاتی ہے اور عربی کے اندر جس عربی کے جو الفاظ اور معانی، اس عربی الفاظ کا جو معنی ہوگا اسی معنی کو جو ہے تفسیر کے اندر بدلا جائے گا. لہذا عربی کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. یعنی قرآن مقدس کی آیت کی تفسیر کا پانچواں ماخذ جو ہے عربی کا جاننا، لغت عربی یعنی عربی لغت کا سہارا لینا. اسی طریقے سے چھٹا نمبر تدبر اور استنباط کہتے ہیں، غور و فکر کرنا. افلا يتدبرون الى الابل كيف خلقت. بہت ساری آیتیں کریمہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. لہذا اگر قرآن مقدس کا ماخذ یعنی قرآنی آیت اور قرآنی آیت کی تفسیر قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، اسی طریقے سے جو ہے صحابہ کے اقوال میں نہ ملے، تابعین کے اقوال میں نہ ملے اور عربی لغت کے اندر میں بھی اگر نہیں ہو رہا ہے، تب آخری درجے میں رکھا گیا ہے کہ آدمی غور فکر کرے اور تدبر کرے، اختیار کرے، اپنا دماغ لگائے. لیکن یہ دماغ لگانا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ہر آدمی نہیں لگا سکتا ہے کہ ہم اپنے دماغ سے جو اس کی تفسیر نکال لیں گے. یہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا. وہ لوگ اپنا دماغ لگا سکتے ہیں جس کے پاس حدیث پر مکمل عبور ہے. وہ لوگ لگا سکتے ہیں جس کو صحابہ کے اقوال اور ان کی تاریخ مکمل ان کے اوپر جو ہے دسترس حاصل ہے. تابعین کی پوری تاریخ جن کو یاد ہے، عربی زبان اور عربی لغت سے مکمل واقفیت ہے، وہی لوگوں کو جب یہ تفسیری آیات جب اس ماخذ یعنی ان پانچوں میں نہ ملے تو وہاں پر اپنا غور و فکر کرنا ہے.
لیکن وہاں پر بھی بڑے ہی احتیاط، بڑے ہی جو سوجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ بہت سی تفسیری روایت کے اندر میں اور تفسیری کتابوں کے اندر میں بڑے بڑے مفسرین کرام نے اپنی اپنی رائے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر جو ہے واضح کیا ہے، اپنی اپنی رائے رکھی ہے۔ لہذا ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ تفسیر کے اندر جو ہے اپنی رائے کو پیش کر سکے۔ تو گویا کہ یہ 6 اصول ہے ماخذ قرآن مقدس کا، جس میں سے تفسیر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر قرآن مجید، دوسرے نمبر حدیث مبارکہ، اور تیسرے نمبر پر صحابہ کے اقوال، چوتھے نمبر پر تابعین کے اقوال، پانچویں نمبر پر لغت عربی ہے، اور چھٹے نمبر پر تدبر اور استنباط ہے۔ یعنی اس کے تمام 5 ماخذ کو سامنے رکھتے ہوئے چھٹا ماخذ یعنی تدبر کرنا ہے، اور اس کے اوپر جو قرآن تفسیر کو نکالنا ہوتا ہے۔ اور آج کا آخری سبق اور آخری پیغام سورہ فاتحہ کے خصوصیات اور فضائل و برکات۔ یہ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی یہ سب سے پہلی سورت ہے۔ سب سے پہلی سورت اس معنی کر ہے، سب سے پہلی سورت تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو 5 آیت کریمہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مقدس کی شروعات بھی اسی سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے، اور سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز بھی وہ جو شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تو اس معنی کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بہت سارے فضائل اور برکات رکھا ہے، اور قرآن مقدس کی یہ واحد ایک ایسی صورت ہے جو تمام صورتوں پر نزول کے اعتبار سے فوقیت لے جاتی ہے۔ یعنی مکمل سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ پورے مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ہی نازل فرمایا ہے۔ اس معنی پر بعض مفسرین نے نزول سورہ فاتحہ کے اعتبار سے پہلی صورت مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمام صورتوں میں سب سے پہلے مکمل صورت نازل ہونے والی سورہ فاتحہ اسے خصوصیت حاصل ہے، لہذا اس وجہ سے پہلی صورت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا نام ام الشفا بھی ہے۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ شفا کا کام بھی کرتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ ایک ایسی کتاب ہے کہ ایک ایسی صورت ہے، اس کے اندر ایسے خاص اور برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یقیناً سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اگر کسی چیز پر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کے الفاظ اور اس کی کنایت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مریضوں کو شفا ان کو شفا دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کی برکت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر آیت کریمہ میں ترجمہ جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کی درخواست کر رہا ہے، کسی چیز کی مانگ رہا ہے، یعنی اپنے پروردگار عالم کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے اور ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ لہذا یہ اللہ سے درخواست کر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخواست کو قبول کر کے آگے کہا ذالک الکتاب، کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے اندر آپ کی درخواست کی تمام خواہشیں اور تمام فرمائشیں یہاں سے آپ شروع ہو رہی ہیں۔ لہذا اس درخواست کا گویا کہ پورے قرآن جو ہے یہ جواب ہے۔ سورہ فاتحہ یہ ایک سوال ہے، اور پورا قرآن سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے یہ ایک ہم سب کے لیے جواب ہے۔ لہذا اس کے اندر بہت باریکی بینی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش اس بات کی جائے گی کہ اس میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے سورہ فاتحہ کے جو بھی الفاظ اور معانی ہیں، یعنی قرآن کے الفاظ کے جو معانی ہیں انشاءاللہ مختصر میں اس کو بیان کیا جائے گا، اور موٹی موٹی کچھ تفصیلیں اس کی ہیں جو شان نزول کے اعتبار سے یا پھر اس کے سبب کے اعتبار سے جو باتیں ہیں وہ مختصر طور پر انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر آئے گی۔ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر آمین و آخر دعوانا
فرما, تمام لوگوں کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ بطور خاص قرآن مقدس کی تلاوت باسعادت جس مقصد سے ہم سب کرتے ہیں, اے اللہ اس تلاوت کو ہم سب کے لیے مدد کا ذریعہ بنا. اے اللہ قرآن مقدس کی مجلس کو اے اللہ کو بےحد قبول فرما, اندر بشر فتن سے حفاظت فرما. اے اللہ اس طریقے سے اے اللہ ہم سب بیٹھ رہے ہیں, سن رہے ہیں مولا, آئندہ بھی اے اللہ تمام لوگوں کے ساتھ اے اللہ فکر کے ساتھ, شوق اور محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اے اللہ ہم سب کو بیٹھنے کو, اے اللہ ہم سب کو سننے اور سنانے کے ساتھ ساتھ اے اللہ اس تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرما. مولا جمال سے قبول فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ